گھر میں جھگڑا کہاں ہوتا ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. شوہر بولتا ہے جیسا میں ہوں ویسے ہی میری بیوی کو بننا پڑے گا, میں لکھ کر کے دے رہا ہوں کبھی نہیں بنے گی. اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیجیے, نصیحت کرتے رہیے, ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جائے گا. اگر اس کو اپنی طرح بنانے کے چکر میں رہیں گے جنت جیسا گھر جہنم بن جائے گا. جھگڑا کہاں ہوتا ہے سنیے اس کو غور سے. جب ساس کہتی ہے بیٹے کی ماں میں ہوں, یہاں جھگڑا ہوتا ہے. اگر ساس خیال کر لے کہ یہ میری بہو نہیں ہے میری بیٹی ہے, بیٹی تو چلی گئی اور بیٹی کی جگہ یہ بہو ہے, جھگڑا اسی دن ختم ہو جائے گا. جھگڑا کہاں ہوتا ہے جب بہو سسرال میں آ کر کے سینہ تان کر کے کہتی ہے میں رانی بن کر کے آئی ہوں نوکرانی نہیں ہوں, یہاں جھگڑا ہوتا ہے. جس دن بہو کے دل میں یہ بیٹھ گیا یہ ساس سسر نہیں ہیں, یہ میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کر کے ہیں, جھگڑا اسی دن ختم ہو جائے گا. ایک عورت آئی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس, کہا میرا شوہر بات بات پر مجھ کو مارتا ہے, کوئی ترکیب کر دیجئے. کہا ایسی ترکیب کروں گا کہ ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں ہے. پانی لاؤ پڑھ دیتا ہوں. پانی پڑھ دیا. کہا اس سے کیا ہوگا, اس سے کیا ہوگا, زندگی بھر کا رگڑا جھگڑا سب ختم ہو جائے. کہا کرنا یہ ہے جب جھگڑا شروع ہو جائے پانی کو گھونٹ کر کے منہ میں بیٹھ جانا, کچھ بولنا نہیں. اللہ اکبر, زندگی کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو گیا. کیونکہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو پتا تھا کہ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہوگی, اس کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہوگا. اگر مرد ہاتھ پر قابو کر لے اور عورت زبان پر قابو کر لے, ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا ہے. گھر میں باسی بھات کھایا نہیں گیا تو سیدھا سسرال پہنچ گیا. ساس سمجھدار تھی, آج ضرور دال میں کالا ہے. داماد کہتا ہے کہ سنا ہے کہ ملتا ہے سسرال میں مزے کا کھانا. ساس کھچڑی بنا رہی تھی. کہا شرط یہ کہ سال میں 1 بار آؤ. بولا کہ آج مرغا نہیں ملے گا. جب کھانے کے لیے بیٹھا تو ساس نے کھچڑی لا کر کے دے دیا. اب داماد نے سسرال میں کھچڑی کو دیکھا تو تلوے کا خون دماغ پر آ گیا. ساس سے کھسیا کر کے کہتا ہے یہ جیل خانہ ہے کہ مہمان خانہ ہے. ساس چالاک تھی, اس نے کہا کہ بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو, امیر بھی کھا لیتے ہیں غریب بھی کھا لیتے ہیں, کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گیا کہ آج ہاتھ دھو لیے مرغا سے. لیکن داماد نے کہا کہ یہ روکھی سوکھی کھچڑی کیسے کھائی جائے گی, گھی تو لا کر کے دو. بڑھیا 1 نمبر کی کنجر تھی, کوٹھی میں چھپا کر کے گھی کو رکھا تھا. مارے غصہ کے جب کھسیا کر کے ڈھکن کھولا سارا گھی پلیٹ میں گر گیا. بڑھیا کو افسوس ہوا, کیا غصہ کیا, یہ تو سارا گھی آج داماد ہی کھا لے گا. لیکن بڑھیا نے بھی قسم کھا لیا کہ اس کو اکیلے کھانے نہیں دیں گے. بڑھیا نے کہا کہ بیٹا اکیلے کھچڑی کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی, ساتھ میں شامل کر لو برکت ہی برکت ہوگی. سمجھ میں آ گیا یہ عجیب نہیں ہے عجوبہ ہے, اکیلا کھانے نہیں دے گی. تو کہا آپ تو میری ماں کی طرح ہو, کھا لو. بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا, داماد کی طرف گھی زیادہ ہے اپنی طرف کم ہے, سوچا اس کو ٹاننا ہے کسی طرح سے دماغ لگا کے. بڑھیا کہتی ہے بیٹا میں تم سے ناراض ہوں, فلاں مہینہ میری بیٹی کو یہ دکھ دیا ہے, یہ دکھ دیا ہے, یہ دکھ دیا. سارا گھی ادھر سے ادھر ٹان دیا. داماد دیکھتا رہ گیا, کہا کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے, اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے, یہ سکھ بھی دیا ہے, یہ سکھ بھی دیا ہے, دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے. رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کماں, حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال, فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال, زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال, اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا, حکم مولا ہے یہی ہے, حکم مولا ہے یہی ہے, اور قول مصطفیٰ. بس پیغام ختم ہو گیا. میں اپنی طرف سے ماں باپ کا پیغام رکھ دیتا ہوں. 1 منٹ میں اجازت ہے, سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ شادی سے پہلے ماں باپ کی اور شادی کے بعد ساس سسر کی قدر کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
سمجھ میں آ گیا؟ خیر آخری پیغام ہے بس 1 منٹ کا، اس کے بعد وعدہ پورا ہو گیا، میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں بس 1 منٹ کے لیے، اس کے بعد ایک جوان بوڑھے سے کہہ رہا ہے ابھی تو 6 مہینہ پہلے تم کو پیجامہ سلا کر کے دیا تھا، تم پھاڑتے جاؤ ہم سلاتے جائیں۔ بغل کا آدمی بولا کہ یہ کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ کہا باپ سے نوکر کی طرح بات کرتے ہو، قیامت ڈھانے والے ہو۔ یہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، بیوی گالی پر گالی دے رہی ہے، سن رہا۔ جب سنتے سنتے تاب نہیں لا سکا تو کہتا افسوس کہ تو میری بیوی ہے، اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ ماں بیٹے کی تکرار چل رہی ہے، ماں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، بیٹا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ماں نے کھسیا کر کے کہا کہ اگر تو میری فرما برداری نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا تو 32 دھارے دودھ پلایا ہے، معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو نے اپنا دودھ تھوڑو پلایا، ڈبے کا دودھ پلایا۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہرے مسلمان ہر مسلمان ہرے مسلمان ہر مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد کل تیری اولاد لے گی پران، ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان، ماں سے بڑھ کر ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ماں باپ زندہ رہیں گے، خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ مر گئے، دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دن شعبان میں یاد رکھیں گے، زندگی بھر کے لیے بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 وعدے پر آپ کھڑے ہو جائیے، 3 کام چھوڑ دیجئے، جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ 3 کام جب تک آپ نہیں چھوڑیں گے مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ گناہ کریں گے مصیبت نہیں چھوڑے گی، حرام کمائیں گے مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آپ کو مصیبت نہیں چھوڑے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ انشاءاللہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ 3 کام کے لیے کھڑے ہو جائیے، اللہ دین پر آپ کو کھڑا دے گا۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا